آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو میں کبھی نہیں بھلا سکتی۔ یہ 2016 کی مارچ کی بات ہے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں پینٹنگ کر رہی تھی۔ کوئی 1:30 کا وقت تھا اور ہر طرف مکمل خاموشی تھی۔ سب گھر والے اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے اور میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ میرا کمرہ باقی کمروں سے ذرا ہٹ کر تھا۔ اس کی کھڑکی باہر لان کی طرف کھلتی تھی اور اس میں کوئی کمرہ نہیں تھا۔ کمرے کے ڈور کے سامنے سائڈ پر صحن تھا، اس لیے باقی گھر والوں کے رومز تک میری آواز پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ تو کچھ یوں ہوا کہ پینٹنگ کرتے کرتے میری نظر کھڑکی سے باہر لان پہ پڑی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ سفید رنگ کے چمکتے اور اچھلتے لباس میں کھڑا ایک وجود میری طرف ہنستے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ میں ایک دم سے خوفزدہ ہو گئی اور پینٹنگ برش پھینک کر فوراً کھڑکی کی طرف بھاگی۔ جھٹ سے کھڑکی بند کی اور کھڑکی کے ساتھ کمر لگا کر کھڑی ہو گئی۔ میرا سانس پھول گیا تھا اور جسم پسینے سے بھرا تھا۔ پھر میں نے جلدی سے گلاس میں پانی ڈال کے پیا اور باقی بچا ہوا پانی گلاس کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ گلاس ایک دم سے زمین پر گر کر ٹوٹ گیا اور اس میں موجود پانی خون کی شکل اختیار کر لی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو بے اختیار میری چیخ نکل گئی اور میں اپنے روم کی ڈور کھول کر باہر نکلنے کے لیے بڑھی۔ جیسے ہی میں نے ڈور کا لاک کھولنے کی کوشش کی، میرے ہاتھ ایک زور سے اسٹک بجی۔ میں نے ایک بار دوبارہ کوشش کی تو پھر وہی اسٹک کا وار ہوا۔ میں جلدی سے واپس مڑی اور اپنا موبائل اٹھا کر اپنی ماما، پاپا اور بہن بھائی، کزن سب کو کال کی، لیکن سب کے نمبر بند آ رہے تھے۔ میں اور بھی بوکھلا گئی، اور ایک ساتھ سب کے نمبر کیسے بند ہو سکتے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے غصے سے موبائل اٹھا کر بیڈ پر پھینکا۔ جب کھڑکی کی طرف دیکھا تو ایک چلتا ہوا سایہ نظر آیا۔ میں بمشکل سانس لیتے ہوئے بند کھڑکی پر پردہ کرنے کے لیے آگے بڑھی تو کھڑکی کو کسی نے دھیرے سے کھٹکھٹایا۔ میں نے ڈر کر ایک بار پھر چیخنے لگی تو میری چیخ جیسے میرے گلے میں اٹک گئی۔ پردہ آگے کرنے کے بعد میں بھاگ کر کمرے کے کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ میرے دل کی دھڑکنیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تیز ہو رہی تھیں اور میرا جسم مارے خوف کے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں مسلسل آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی، لیکن الفاظ کی ادائیگی بہت مشکل سے ہو رہی تھی۔ کبھی میری زبان میرے ہونٹوں کے نیچے آ جاتی اور کبھی دانت ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے۔ میں کمرے کے کونے میں بے حس و حرکت بیٹھی ہوئی کانپ رہی تھی کہ اچانک کمرے کا ڈور ناک ہوا اور ساتھ ہی میری ماما کی آواز آئی کہ ارم بیٹا دروازہ کھولو، یہ میں ہوں۔ پہلے تو میرے ذہن میں آیا کہ رات کے اس وقت ماما کیوں میرے کمرے میں آئیں گی؟ عام طور پر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن خوف کا اس قدر غلبہ تھا کہ میں جلدی سے اٹھ کر دروازے کی طرف لپکی۔ جیسے ہی میں نے لاک کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، دروازہ خود بخود کھل گیا اور کالے کپڑوں میں امی، میری خوبصورت بڑی بڑی چمکدار آنکھوں والی عورت، میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے ڈر کے اس سے پوچھا کہ آپ کون؟ وہ کچھ نہ بولی اور اندر آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ میں نے اسے اگنور کر کے دروازہ باہر جانے کے لیے تیزی سے مڑی تو دروازہ زوردار آواز سے بند ہو گیا اور میرے کھولنے پر بھی نہ کھلا۔ مارے خوف کے میں لڑکھڑاتے قدموں سے 3-4 انچ ہی چل سکی اور فرش پر گر گئی۔ میرے وجود کا ایک ایک حصہ اکڑ چکا تھا اور کبھی اس قدر ڈھیلا ہو جاتا کہ جیسے مجھ میں ہڈیوں کی جگہ صرف گوشت ہی گوشت ہو۔ میرے کمرے میں لیمپ کی روشنی تھی اور مجھے ہمیشہ سے ہلکی روشنی ہی پسند تھی۔ اچانک میرے لیمپ کی روشنی آن آف ہونے لگی اور پھر بیڈ پر لیٹی عورت کے کپڑوں کا رنگ بدل گیا، کبھی سرخ ہو جاتا، کبھی زرد، کبھی نیلا اور کبھی سفید۔ وہ سارا منظر دیکھ کر میری ہچکی بند گئی اور میں اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر زور زور سے رگڑنے لگی کہ کاش یہ سب خواب ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس عورت نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی مجھ سے کوئی بات کی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد کافی حد تک اس منظر کی میں عادی ہو چکی تھی اور اب میرے خوف میں تھوڑی کمی واقع ہو گئی تھی۔ اس کی اصل وجہ تو یہ تھی کہ اس پراسرار مخلوق نے فی الحال مجھ پر کوئی اٹیک نہیں کیا تھا اور نہ ہی مجھ سے کوئی بات کی تھی۔ میں فرش پر بیٹھی اپنے چہرے کو اپنے گھٹنوں سے لگائے بیٹھی تھی کہ اچانک میں نے اپنا لیفٹ ہینڈ قالین پر رکھا
جو ہی میں نے ہاتھ اٹھایا وہ خون سے تر ہو گیا، جبکہ قالین پر کوئی خون نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ کو پھٹی ہوئی نگاہوں سے دیکھا اور ایک نظر اس عورت کی طرف دوڑائی جو ابھی تک بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور میری طرف دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ میں نے فوراً سے اپنی نظر ہٹا کر دوبارہ ہاتھ کو دیکھا تو میرے ہاتھ سے خون غائب تھا۔ اسی دوران مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس جھٹکے کے ساتھ ہی وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب میرے جسم میں ہلنے کی ہمت بھی نہ تھی۔ نیم بے ہوشی کی کیفیت مجھ پر طاری تھی اور میرے سر میں شدید درد تھا۔ آنکھیں بھی بھاری اور محسوس ہو رہی تھیں۔ میں آہستہ آہستہ گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی بیڈ کے پاس آئی اور اپنی ادھوری پینٹنگ کو دیکھنے لگی جو ابھی میں نے شروع کی ہی تھی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ اس عورت کا چہرہ میری پینٹنگ پر چھپ چکا تھا جسے میں نے اس کی پینٹنگ بنائی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اسٹائلش فونٹ میں لکھا تھا ویلکم ٹو آور ورلڈ۔ میں نے وہی پینٹنگ وہیں پر پھینکی اور کھڑے ہو کر ڈور کی طرف جانا چاہا۔ میری پوری کوشش تھی کہ میں اس کمرے سے کسی بھی طرح سے نکل جاؤں اور اپنی فیملی کے پاس میں پہنچ جاؤں، لیکن میں اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ میں کھڑی تو ہو گئی لیکن میرے قدم نہیں اٹھ رہے تھے، جیسے قالین کے ساتھ چپک گئے ہوں۔ میں ساتھ ہی پڑی چیئر کا سہارا لے کر اپنے قدموں کو اٹھانے کے لیے زور لگانے لگی، جیسے کوئی چپکی ہوئی چیز کو اکھاڑنا چاہتا ہے، لیکن مجھے کامیابی نہ ملی۔ میں بے بس ہو کر قالین پر ہی لیٹ گئی اور اللہ کا ورد کرنے لگی۔ میں نے آنکھیں موند لی، لیکن آنکھیں بند کرنے کے بعد مجھے وہ عورت تصور میں مسلسل نظر آ رہی تھی، اور میں نے جلدی سے آنکھیں کھولی اور بلند آواز میں اللہ پڑھنے لگی کہ اچانک میرے سامنے والی دیوار پر ایک گول شکل کی نیلی روشنی نمودار ہوئی، ایسے جیسے کہ کوئی ٹارچ کی روشنی ہو، لیکن اس روشنی میں دو لوگوں کے چلنے کا سایہ نظر آیا۔ میں بہت ہلکی آوازوں میں کہکوں کی آواز آئی۔ میں نے اپنا لیفٹ آئی اپنے آنکھوں پر رکھا تاکہ اس منظر سے بچ سکوں۔ وہی روشنی میرے ہاتھ پر پڑنے لگی۔ میں نے فوراً سے اپنا ہاتھ آنکھوں سے ہٹا دیا تو پھر کہکہوں کی آواز دھیمی ہو گئی اور مسلسل آواز بھی اب کم ہو گئی۔ اب مجھے اس آواز سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ 20 منٹ تک یہ سب چلتا رہا اور میں کارپیٹ پر بے حس و حرکت پڑی رہی۔ اسی دوران میرے موبائل پر میسج ٹیون بجی اور ساتھ ہی کال بھی آ گئی۔ میں نے ٹوٹے جسم کے ساتھ دھیرے دھیرے اٹھنے کی کوشش کی اور بیڈ سے موبائل اٹھایا۔ وہ میری بہن کا کال اور میسج تھا، وہ جو اکثر مجھے تہجد کی نماز کے لیے جگانے کے لیے کیا کرتی۔ میں نے 5 منٹ لگا کر ایک میسج لکھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، جلدی سے میرے کمرے میں آؤ اور چابی سے دروازہ خود کھولنا۔ جیسے ہی میں نے میسج سینڈ کرنے لگی، وہ میسج خود بخود ہی ڈیلیٹ ہو گیا۔ خوف سے موبائل میرے ہاتھ سے گر گیا اور میرے سر کا درد مزید بڑھ گیا، ایسے جیسے ابھی دماغ پھٹ کر 1000 ٹکڑے میں ہو جائے گا۔ میں نے ایک بار پھر موبائل اٹھایا اور مختصر میسج ٹائپ کرنے لگی۔ پھر میں نے میسج سینڈ کرنے سے پہلے ریز کر دیا۔ پھر میں نے اس کو کال ملائی تو نمبر بند تھا۔ میں بہت بے بس فیل کر رہی تھی اور اب جسم میں اتنی میری ہمت بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر دروازے تک جا سکوں۔ ذہنی خوف سے کافی کمی ہوئی تھی، لیکن جسمانی طور پر میرا برا حال تھا، جیسے صدیوں کی تھکاوٹ میرے جسم پر ہو، اور مجھے بھوک بھی اتنی لگ گئی کہ جیسے ہفتوں سے میں نے کچھ نہ کھایا اور ہونٹ پیاس سے خشک تھے۔ لیکن میں پانی نہیں پینا چاہتی تھی کیونکہ وہ پانی خون بن کر زمین پر گرا تھا۔ میں نے ٹائم دیکھا تو 4:15 ہو چکے تھے۔ پھر میں نے 10 منٹ تک درود پاک کا ورد کیا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد میں نے خود کو نارمل محسوس کیا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میرے ذہن میں وہ سفید کپڑوں والا وجود آیا جو کھڑکی کے باہر کھڑا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر پردہ ہٹایا اور کھڑکی کھولی، جیسے مجھ کو اس کو دیکھنے کا تجسس ہو کہ وہ کون تھا۔ کھڑکی کھولتے ہی میں کیا دیکھتی ہوں کہ تقریباً 6 فٹ لمبے 4 ایک جیسے سفید کپڑوں میں ملبوس ایک جگہ گھوم رہے ہیں۔ ان کے چہرے مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں پلک چھپکتے ان کو دیکھتی رہی اور میرے اندر 1% بھی ڈر نہیں تھا۔ وہ چاروں مجھ سے بے خبر گھومنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے ایک بار بھی میری طرف توجہ نہیں دی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک ایک کر کے نیچے بیٹھے اور میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ اتنے میں فجر کی اذان کی آواز مجھے سنائی تھی اور میں پرسکون ہو کر اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ واقعہ میرے ذہن میں گہرے نقش چھوڑ کر گیا
میں یہ سوچتی تھی کہ ان سب میں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، نہ ہی ڈرایا۔ ہاں، میں خود ضرور ڈر گئی، کیونکہ ایسے واقعات سے ڈر جانا انسان کا فطری عمل ہے۔ سیکنڈ انسیڈنٹ ایک سبسکرائبر نے بھیجا ہے سیالکوٹ سے۔ میں آج سے تقریباً 40 سال پہلے کا واقعہ یاد کرتا ہوں۔ اس وقت یہ سڑک پکی نہیں تھی کہ گاؤں کو کچا رستہ جاتا تھا۔ میں کسی کام کے سلسلے میں شہر گیا تھا۔ واپس آتے ہوئے راستے میں گاڑی خراب ہو گئی۔ ایسے ہی شام کا وقت تھا کہ میں یہاں گاڑی سے اترا تو مجھے چچا بشیر نظر آیا جو نماز پڑھ رہا تھا۔ میں بھی ایک طرف نماز پڑھنے لگا۔ نماز پڑھتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ یہ کوئی جن ہے جس نے چچا بشیر کا روپ دھارا ہے۔ یہ سوچتے ہی میں ڈر گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد چچا بشیر نے آواز دی کہ آئیں چلتے ہیں، ابھی وقت ہو گیا ہے تو دیر ہوتی ہے جب نماز نہیں پڑھی ہو۔ میں نے کہا کہ جی ابھی آیا، اور سوچنے لگا کہ پتہ نہیں یہ جن ہے یا سچ میں چچا بشیر ہیں۔ میں نے چیک کرنے کے لیے ان سے کہا کہ آپ منیر کے ابا ہیں؟ نہ تو چچا بشیر نے کہا کہ نہیں، میں ان کا ابا نہیں ہوں۔ یہ سنتے ہی میرا دل حلق کو آ گیا، سارا بدن کانپنے لگا۔ اس نے مزید کہا کہ بلکہ وہ میرا ابا بنا پھرتا ہے، میری ایک بات بھی نہیں مانتا۔ یہ سنتے ہوئے کچھ تسلی ہوئی۔ پھر بعد میں سوچا کہ کتنا ہوشیار اور چلاک جن ہے، بات کو کس طرح چلاکی سے ادھر ادھر کر گیا۔ خیر میں بھی ان کے ساتھ ذرا دور ہونے لگا۔ مجھے بچپن کے سبھی خوفناک کہانیاں یاد آنے لگیں۔ اسی طرح ایک کہانی تھی کہ اندھیری رات تھی، بارش برس رہی تھی۔ میں یہ کہانی سوچ رہا تھا کہ چچا بشیر نے کہا کہ آج تو بارش کا امکان ہے۔ یہ سنتے ہی ایک بار میں پھر کانپ اٹھا کہ یہ جن تو میری سوچ بھی پڑتا ہے۔ خیر میں نے ہمت کر کے کہا کہ کیوں بارش کا امکان ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ جب ہوا مغرب کی طرف چلتی ہے تو رات بارش ہوتی ہے، اکثر پھر بارش بھی ہوتی ہے، اور اب دیکھنا کہ کتنا خوبصورت ہوا چلے گی۔ یہ سنتے ہوئے میں نے دل میں کہا کہ یہ بہت چلاک جن ہے۔ ہم ساتھ ساتھ ذرا دور تک جا رہے تھے کہ میں نے سوچا کہ ان سے دور ہی رہنا ہے، کہیں یہ جین مجھے شکار نہ کر لے۔ اسی دوران چچا بشیر جو مجھ پر یقین کر چکے تھے، انہوں نے کہنے لگے کہ شکار کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ پاؤں سے دم نکل گیا کہ اف اللہ، یہ جن تو ذہن بھی پڑتا ہے۔ میں نے بہت ہی مشکل سے ان سے کہا کہ شکار اس وقت کیسے یاد آیا؟ کہنے لگے کہ سامنے فصلوں کو دیکھ کر اپنے بچپن یاد آیا، یہاں ہم بٹیر کا شکار کرتے تھے۔ اور میری طرف دیکھتے ہوئے بہت عجیب انداز سے کہا کہ پتہ ہے جب ہاتھ آیا ہوا شکار ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ جن میری بات کر رہا ہے کہ شکار ہاتھ آیا ہو اور کہیں نکل نہ جائے۔ میں تیز تیز جانے لگا تو اس نے کہا کہ وہ بڑا درخت جو نظر آ رہا ہے۔ یہ سنتے ہوئے میں نے سوچا کہ اب کہے گا کہ یہ ہمارا ٹھکانہ ہے، مگر اس نے کہا کہ اس کے ساتھ جو زمین ہے، پھر ہنسنے لگا اور کہا کہ غفورہ بھی پاگل ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ اپنے دوست جو غفورہ کی بات کر رہا ہے پاگل ہے کہ شکار میں حصہ مانگتا ہوگا، پر اس نے کہا کہ غفورہ کہتا ہے کہ یہ زمین میں تجھے دوں گا اور گاؤں میں راستہ دینے والی زمین مجھے دے دو تاکہ میں گھر بناؤں۔ مگر میں نے کہا کہ نہیں، خود وہاں میں گھر بناؤں گا۔ پھر چچا بشیر نے کہا کہ مجھے تو پیاس لگی ہے اور اس کنویں سے پانی پی لیں۔ یہ سنتے ہوئے میں تھر تھر کانپنے لگا اور سوچا کہ یہ خون کا پیاسا ہے، کنویں میں لے جا کر میرا خون پیے گا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بابا جی مجھے معاف کریں، پلیز پلیز مجھے معاف کریں۔ تو چچا بشیر نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کیا ہے آپ نے کہ میں آپ کو معاف کروں؟ چلو گاؤں پہنچ کر میں گھر میں پانی پی لوں گا۔ خیر جب ہم گاؤں کے نزدیک موڑ پر پہنچے تو مجھے 2 دن پہلے دوست کی بات یاد آ گئی کہ یہ موڑ بھاری ہے، یہاں آسیبی جنات رہتے ہیں۔ موڑ پر جانے کے بجائے پیدل چلنے والوں نے ایک مختصر راستہ بنایا ہے جو اکثر ایسی جگہوں میں لوگ بناتے ہیں اور چکر کاٹنے سے بچ جاتے ہیں۔ وہ راستہ کیونکہ تنگ تھا، میں نے چچا بشیر سے آگے جانے کے لیے تیز تیز جانے لگا کہ کسی ٹھوکر سے گر پڑا اور اوپر سے وہ جن میرے اوپر گرا، مجھے کندھوں سے زور سے پکڑا تو میرا خوف سے برا حال تھا۔ خوف سے ان کو ایک دھکا دیا تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے دور جا گرا اور میں بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے جب میں اپنی گلی میں پہنچا تو اپنے گھر کے سامنے سفید کپڑوں والا آدمی دیکھا۔ اس جن نے بھی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ تو مجھ سے پہلے یہاں پہنچا ہے، اب میری خیر نہیں۔ میں واپس بھاگنے ہی والا تھا
کہ گھر سے ابا جی نکل آئے اور ساتھ ہی اس آدمی نے کہا کہ رشید آپ اس وقت خیریت تو ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں خیریت ہے، آپ سے کوئی کام تھا۔ یہ سب دیکھ کر سکون کا میں نے سانس لیا اور ابا جی کو سلام کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوا۔ میں نے گھر پہنچ کر نماز پڑھی، لیکن میں آج تک یہ نہیں جان سکا کہ کیا واقعی وہ چچا بشیر تھے یا کوئی جنان تھا جو میرے ساتھ سفر کرتا رہا۔